مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ میرے ساتھ آج جامعہ فلاح دارین ترکیسر کے محتمم صاحب ہیں، اور ہم لوگ آج ان سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا نذیر صاحب کا مختصر تعارف جاننا چاہوں گا، اور اس سے پہلے میں حضرت کا تحفظ دین میڈیا کے اس خصوصی پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، اور حضرت سے جو ہے تو خصوصی دعاؤں کی جو ہے تو اپیل بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ میری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے سالانہ اجلاس میں جہاں اور مہمانان کرام تشریف لائے اور بزم کو رونق بخشی، وہیں تحفظ دین میڈیا سروس کے رفقا کا ایک پورا وفد ہمارے فاضل اور نہایت ہی عالی مرتبت مفتی محمد فاروق صاحب بڑودوی دامت برکاتہم العالیہ کے ایما اور مشورے اور ان کی رہنمائی سے پورا وفد یہاں تشریف لایا۔ الحمدللہ پرسوں رات سے وہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ جامعہ کے مختلف شعبوں کا انہوں نے معائنہ کیا، مختلف اساتذہ کرام سے ملاقاتیں کی۔ میں اس موقع پر حضرت مفتی محمد فاروق صاحب مدنی فلاحی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے پورے وفد اور بطور خاص قاری ضیاء الرحمن صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شرف لقاء بخشا اور ہمیں اپنی زیارت و ملاقات کے ذریعے عزت بخشی۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء و احسن العطاء۔ میں محمد نذیر خانپوری جامعہ فلاح دارین ترکیسر کا نائب محتمم ہوں۔ محتمم ہمارے اصل مولانا خلیل احمد صاحب راوت دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان کی نیابت میں اور ہمارے اپنے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا نام محمد نذیر خانپوری ہے، وطن ہمارا خانپور ضلع بھروچ ہے۔ وہ علماء کی بستی ہے، حفاظ و قراء کی بستی ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات بتا کر ہمیں خوشی ہوگی، جہاں ہماری بستی کے تعارف کے لیے عالمی شخصیت حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری مدت معالیکم و مدت فیوزکم وزیدت مکارمہم کی شخصیت ہے، وہیں ہماری بستی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پورے بھروچ ضلع میں سب سے پہلے تبلیغی جماعت کا کام ہماری بستی سے شروع ہوا تھا۔ میری مکتب کی تعلیم ہماری اپنی ہی بستی خانپور میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے حفظ کی تکمیل بھروچ ضلع کی ایک بستی آمود ہے، وہاں بچوں کا گھر ہے، وہیں 6 اور 7 اسکول کی بھی تکمیل کی، اور وہیں ہم نے حفظ کلام پاک کو سے شرفیاب ہوئے، اور اس کے بعد دارالعلوم فلاح دارین میں درجہ فارسی اول میں داخلہ لیا، اور دور حدیث شریف تک یہیں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اور دوسرے ہی سال ہمارے اپنے اساتذہ کرام انتظامیہ نے ہم پر اعتماد کیا اور تدریس کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا، اور اس کے بعد یہ بات ہے تقریباً 2001 کی ہماری فراغت ہے، اور دوسرے ہی سال تدریس کے لیے ہم بیٹھیں، اور اس کے بعد 2017 کے ختم کے بعد 2018 میں نیابت اہتمام کا منصب ہمارے حوالے ہوا۔ ہم نے اس کو اپنی سعادت سمجھا مادر علمی کی خدمت کے لیے، اور اساتذہ کے اعتماد پر ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے جمیل شکر خم کیا، اور کوشش کر رہے ہیں حضرات اساتذہ اکرام کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی میں کہ ادارے کا ہم کچھ کام کر سکیں۔ یہ سب
ہمارے اساتذہ کا فیضان ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان کی رہنمائی ہے، اور یہ میری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ ہمارے اپنے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں ہمیں کام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ تعالی۔ حضرت، ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اور اس وبا کے دور میں جہاں مدارس دینیہ کا تعلیمی نظام بھی درہم برہم رہا اور مدارس کا بہت نقصان بھی ہوا، تو اس سلسلے میں ایک مثالی کام جو ہے تو جامعہ فلاح دارین ترقیہ ریسرچ سے جو ہے تو انجام پایا کہ شروع دن سے آخر دن تک کی جو ہے تو الحمدللہ آن لائن تعلیم جاری رہی۔ تو اس کے تعلق سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ اس کی کیا ترتیب رہی اور یہ کیسا ہوا؟ جی مولانا، یہ سب ہمارے اپنے اساتذہ کرام کی بصیرت کہیے، فراست کہیے کہ سال گزشتہ جب مارچ میں تالہ بندی ہوئی، اس کے بعد حضرات اساتذہ کرام نے بڑی فکر فرمائی اور ہمارے اساتذہ کرام نے میری رہنمائی کی کہ دیکھیے یہ وقت ایسے ہی گزر رہا ہے، رمضان سے قبل کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے مجھے کچھ باتوں کی جانب بطور خاص رہنمائی کی کہ طلبہ عزیز کو آپ موقع بموقع صوتی پیغام بھیجیں۔ اس وقت تک طلباء کے پرسنل اور شخصی نمبرات ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن ہم نے ہر جماعت کے ایک ایک ساتھی کا نمبر حاصل کیا اور اس کو ہم وہ صوتی پیغام یا کچھ پند و نصیحت یا کچھ رہنما باتیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بند ہو کر کیا کریں گے، وہ ہم نے اس وقت 2 یا 3 دفعہ بھیجی۔ اس کے بعد جیسے ہی رمضان شروع ہوا تو ہمارے بابصیرت اور اصحاب فراست حضرات اساتذہ کرام نے بطور خاص، جس میں میں نام لوں گا میرے مربی اور محسن حضرت مولانا قاری محمد مقری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری و مقری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہاں جامعہ کی مسجد میں مجھے کہا کہ دیکھو لگتا ایسا ہے، یہ ان کی فراست کی بات ہے، بصیرت کی بات ہے، تب تک میرے خیال میں کسی کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ لگتا یہ ہے، یہ بالکل شروع رمضان کی، شاید 7 رمضان کی بات ہے کہ مدارس اپنے وقت پر کھل نہیں پائیں گی، تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ ہم نے کہا حضرت کیا سوچیں؟ کہا کہ بہت سی جگہوں پر، بالخصوص حضرت نے پڑوس کے ملک کا ذکر کیا کہ وہاں پر یعنی جب حالات نارمل ہوتے ہیں تب بھی وہاں پر آن لائن تعلیم کے بہت مضبوط و مستحکم نظام ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں پہلے سے فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اپنے رفیق محترم قاری محمد اسماعیل صاحب کوساڑی کے ساتھ مل کر اس کی تھوڑی سی تحقیق اور معلومات کی، تو ہمیں بہت کچھ چیزیں جاننے کو ملی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ شاید 2-4 روز کے بعد قاری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ہم کیوں نہ اساتذہ بیٹھ کر باہم مشورہ کر لیں۔ یہ شاید 13 رمضان کی بات ہے۔ 13 رمضان کو حضرت قاری صاحب نے کہا کہ جو اپنے اولیاء کے اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دفتر ہی میں حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا اقبال صاحب، حضرت مفتی وحید الدین صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا احمد صاحب، ان حضرات کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا مشورہ ہوا اور اس میں تمام پہلو سامنے آئے اور جو خدشات تھے مستقبل کے وہ انہوں نے پیش کیے اور ہمیں اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ باتیں بھی سامنے آئی۔ چنانچہ اسی مجلس میں سب سے پہلے جو بات طے ہوئی وہ یہ کہ میرے ذمہ یہ بات آئی کہ آپ سب سے پہلے کام تو یہ کریں کہ ہر جماعت کے مخصوص اور ممتاز 2-4 طالب علم کے نمبرات حاصل کریں اور ان کو 1 ہفتے کا وقت دیں کہ 1 ہفتے کے اندر تمہیں اپنے جماعت کے تمام ساتھیوں کے نمبرات بھی حاصل کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی معلومات لینی ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھیوں میں سے کون کون سے ساتھی رفیق اینڈرائڈ فون استعمال کرتا ہے، کون نہیں کرتا اور کس کے پاس بالکل فون نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہیں آپ اس کا سروے کروائیں۔ چنانچہ ہم نے اسی روز شام میں طلباء کو میسج کیا اور یہ کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اپنی جماعت کو ٹارگٹ بنائیں اور سروے کر کے ہمیں بتائیں کہ کتنے ساتھی آپ کے اینڈرائڈ فون استعمال کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آن لائن تعلیم شروع ہو۔ اسی میٹنگ میں بہت اچھی باتیں آئی تھی۔
ان میں ہمارے جو اساتذہ کرام تھے انہوں نے یہ بھی بات پیش کی کہ اگر مدارس نہیں کھلے تو کم سے کم آن لائن تعلیم کے ذریعے ہم اپنے طلباء کو تعلیم سے مربوط رکھیں گے، طلباء اساتذہ سے وابستہ رہیں گے۔ اور کچھ چیزیں بطور بحث مباحثے کے آئی تو اس میں بہت اچھی اچھی باتیں آئیں۔ ایک بات یہ بھی آئی کہ بھئی قرآن میں ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، یہ بات بھی آئی۔ یہ بات بھی آئی کہ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ، یہ بات بھی آئی کہ شریعت میں یہ ہے کہ تنوب حرکت الشفتین مقام القراء و تنوب استلام الحجر مقام التقبیل، یہ بہت سے اصول بھی سامنے آئے۔ انہی کی روشنی میں جو ہیں یہ کام میرے مفوض ہوا۔ میں یہاں ایک بات میرے ذہن سے ابھی اوجھل ہو رہی تھی، جب قاری صاحب نے یہ بات کہی اس کے اور ہمارے حضرات اساتذہ کرام جو علیاء کے تھے ان کے درمیان جو مشورہ ہوا، اس دوران جو ہے میں نے مفتی محمد فاروق صاحب جو یقیناً وہ ہمارے استاذ کے درجے کے ہیں اور بہت ہی مشفق، مہربان اور ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور بڑے قابل قدر ہیں وہ، تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کی جانب رہنمائی کی۔ ان کے پاس تجربات ہیں، وہ خود بھی پختہ صلاحیت کے مالک ہیں، اللہ نے ان کے قلب پر ماشاءاللہ اسرار نکات تفسیر کے کھولے ہیں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس وقت انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی بتائی جس سے ہمیں انشراح ہوا کہ نہیں یہ کام ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اساتذہ کی تائید ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک ہفتے کے بعد سروے ہوا، وہ سروے آ گیا تو شاید کسی جماعت میں 2-4 طالب علم ایسے تھے کہ جو اینڈرائڈ فون استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں یہاں ایک بات کہوں گا، اس وقت یہ بات بھی آئی تھی کہ بھئی آن لائن تعلیم کے ذریعے طلبہ اینڈرائڈ فون کی طرف جا رہے ہیں، تو اینڈرائڈ فون کی طرف ہم نہیں لے گئے، وہ تو پہلے سے استعمال کر رہے تھے، ہم نے تو امالہ کیا ہے کہ بھئی وہ دوسرے خرافات دیکھ رہے ہیں تو اس کے بجائے تعلیم کی طرف آ جائیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اساتذہ کی سرپرستی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حضرت اقدس مولانا مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت رحمہ اللہ کی روح بھی کار فرما ہے، اور بانیوں کا اخلاص بھی ہے، بانیوں کا اخلاص حضرت کی روح بھی کار فرما ہے۔ حضرت کے مزاج میں بہت زیادہ وسعت تھی، یہاں کا نصاب بھی خود آپ دیکھیں مجمع البحرین ہے، ادب کا پورا نصاب ندوۃ العلماء کا ہے، اور تفسیر کا، فقہ کا، حدیث کا، دارالعلوم کا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ درس نظامی ہیں۔ تو حضرت کی روح بھی کار فرما ہوگی، ہمارے اساتذہ کا مشورہ بھی، اور کچھ احباب اور رفقا کی توجہات بھی، یہ ساری چیزیں کام کر گئی، اور الحمدللہ ایک ہفتے کے بعد پورا سروے ہو کر سامنے آ گیا۔ جب ہم نے یہ سروے ہو کر سامنے آیا تو اساتذہ کے سامنے بات رکھی کہ الحمدللہ سروے ہو کر آ گیا، تو کہا ہم ابھی ایک عام میٹنگ بلائیں جس میں سارے اساتذہ ہوں۔ اس وقت جتنے اساتذہ یہاں تھے اور تقریباً سبھی تھے، شاید 1 یا 2 استاذ نہیں تھے، سب کی پھر میٹنگ ہوئی رمضان میں صبح 10 بجے، اور ان کے سامنے یہ باتیں آئی، تقریباً سبھی نے اس کی تائید کی، اور یہ بھی سوچا کہ بھئی جن کے پاس فون نہیں ہے ان کے باب میں بھی کچھ سوچ لیا جائے، تو اس کی بھی کچھ ترتیب بن گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد مستقل جو ہیں مجھے مکلف کیا کہ آپ جو ہیں آن لائن تعلیم کے سلسلے میں کچھ رہنما باتیں نوجوان اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہیں مرتب کریں۔ کچھ باتیں اس وقت آئی تو اس کو پوائنٹ بھی ہم نے نوٹ کر لیے، اور کچھ چیزیں ہم نے اس وقت نوٹ کی آن لائن تعلیم کے سلسلے کی رہنما باتیں طلباء کے لیے، اور آن لائن تعلیم کے سلسلے کی رہنما باتیں حضرات اساتذہ کرام کے لیے، اور یہی باتیں حضرات جو منتظمین ہیں ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ طے ہو گیا، طلباء کا اعلان بھی ہو گیا کہ بھئی ہمیں اس طریقے سے اس میں کیا کون سی یہ ایپ استعمال کرنا ہے وہ بھی بات آ گئی، بعضوں کا یوٹیوب، بعضوں کا گوگل میٹ، بعضوں کا مکسلر، چونکہ ہمارے یہاں ہمیں تعلیم دینی تھی ان کو آڈیو کے ذریعے، اور مکسلر کے باب میں رزلٹ بہت عمدہ سنا تھا، تو ہم نے مکسلر کو اختیار کیا، اور اس کے بعد ہم نے ہمارے ایک ملنے والے ہیں بڑودہ میں ان سے بات کی، تو انہوں نے ہر جماعت کا وہ بنا دیا، مکسلر ایپ پر جو ہیں گروپ بنا دیا، اور اس کے بعد رمضان کے بعد جب میٹنگ ہوئی اس میں سارے ہی اساتذہ تھے الحمدللہ، اور باہم بیٹھ کر قدر اختلاف کے بعد اس بات پر سبھی اساتذہ متفق ہو گئے کہ ہماری تعلیم اب انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔
یہ میٹنگ ہوئی تقریباً 7 شوال کو، اور 11 شوال سے ہمیں تعلیم شروع کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر اساتذہ کو، جنہوں نے اینڈرائڈ فون مولانا استعمال نہیں کیا تھا، وہ سادہ فون استعمال کرتے تھے۔ ان کی کثر نفسی دیکھیے، ان کی جو ہے تواضع دیکھیے کہ 2 دن مسلسل پڑھائی شروع ہونے سے پہلے صبح سے لے کر شام تک اساتذہ یہاں آئے اور نوجوان اساتذہ کی خدمت میں یعنی یہ کہا کہ بھئی آپ ہم کو بتائیں کہ کس طرح ہم کو درس دینا ہے، کیسے اس کو چالو کریں گے، کیسے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، کیسے ان اسباق کو محفوظ کریں گے۔ یہ ان کی کثر نفسی تھی، ان کا تواضع تھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، سارے ہی اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت دے، ان کا سایہ عاطفت و محبت ہم خردوں پر تا دیر قائم رکھے عافیت کے ساتھ۔ پھر الحمدللہ 11 شوال سے ہم نے پھر جو ضرورت تھی وسائل کی، وسائل ہم نے مہیا کر دیے، وائی فائی لگ گئے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو وہ ہوتا ہے انسٹرومنٹ وہ الگ الگ لگا دیا گیا۔ اس میں بھی جو اس میں جاننے والے ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر الحمدللہ 12 شوال سے بسم اللہ ہوئی۔ اور اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارے اساتذہ نے پورا اس میں تعاون کیا، اور خاص کر نیچے کے اساتذہ بہت سرمغزی کے ساتھ آن لائن سبق سنتے تھے ویڈیو کالنگ کے ذریعے۔ اچھا، ایک بات تخفیف ہم نے یہ بھی کی تھی کہ بھئی اس میں چونکہ آن لائن میں موبائل بھی گرم ہو جاتا ہے، بیٹری کا بھی مسئلہ رہتا ہے، پھر تھوڑی دماغ اس میں زیادہ لگتا ہے، تو بجائے 8 گھنٹیوں کے ہم نے 6 گھنٹیاں کر دی، اور وہ جو ہفتے میں 1-2 گھنٹی ہوتی ہے ان اسباق کو صرف ترک کیا، باقی تقریباً سارے ہی اسباق ہوئے الحمدللہ۔ بقرعید کے موقع پر ہم نے جس طرح ہمارے پچھلے سالوں کے یہاں معمول رہا ہے، عربی صوم تک کا امتحان ہوتا ہے، آن لائن امتحان بھی ہوا الحمدللہ، اور وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے امتحان ہوا۔ اس میں واٹس ایپ گروپ کالنگ کر لیتے تھے، ایک استاد ایک ساتھ جو ہے ان کی شرکت کے ساتھ 7 کا امتحان ایک ساتھ لے لیتے تھے، اور اس کا رزلٹ بھی ہم نے الحمدللہ طلباء تک پہنچایا۔ پھر ششمائی تک تعلیم جاری رہی، ششمائی پر بھی یہ امتحان، ششمائی پر چونکہ دورے تک اور تخصصات سب کا امتحان ہوا، اور اس وقت ہم نے یہ کیا کہ بھئی صوم سے دورے تک اور تخصصات کے صرف پرچے ہوتے ہیں، تحریری امتحانات ہوتے ہیں، تو اساتذہ نے طے کیا کہ نہیں، اس میں تحریری امتحان صرف 20 نمبر کا ہوگا اور 30 نمبر کا تقریر امتحان ہوگا، اور وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہوگا، اور پرچے بھی اس طرح بنائے کہ 45 منٹ میں انہیں لکھنا ہے، تو پرچہ 40 منٹ میں پورا ہو، 2 سوالات پر مشتمل، ایسے پرچے تیار کیے۔ اچھا، ایک بات خاص طور سے آن لائن کے فوائد میں اس کو ہم ذکر کریں گے کہ حضرات اساتذہ کرام نے اپنے دروس کے سوالات تیار کیے، اور وہ درس کے بعد روزانہ کے ایک دو سوال دے دیتے تھے۔ جیسے بعض اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا، حضرت مولانا یوسف صاحب ہے، حضرت مولانا احمد صاحب ہے، حضرت قاری صاحب ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ سال بھر ہم نے جو 250-300 سوالات اور اس کے جوابات طلباء نے تیار کیے، جوابات لکھ کر وہ بھیجتے تھے، حضرات اساتذہ ان کی تصحیح اور آپ کے تنقیح کے بعد ان کو واپس کرتے تھے، اور بہت سے طلباء کرام نے ان کو کمپوز کر کے ابھی سالانہ امتحان سے پہلے دیا، اور وہی جوابات طلباء کو امتحان کی تیاری میں بھی بہت کام آئے الحمدللہ۔ تو ششمائی بھی امتحان اس طرح ہوا، اور سارے رزلٹ ششمائی کے بعد بھی آویزاں ہوئی۔ پھر سالانہ تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی دروس، سارے ہی اسباق حسب سابق چلتے رہے اہتمام کے ساتھ۔ ختم بخاری کا جلسہ بھی ہوا، دوران سال الحمدللہ 18 طلبہ عزیز تکمیل حفظ کی سعادت سے بہرور ہوئے تھے، تو اس کی بھی بہت ہی روحانی محفل ہوئی تھی، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب بھی تشریف لائے تھے، حضرت مفتی جنید صاحب بھی تشریف لائے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب کا صدارتی خطاب ہوا تھا، حضرت قاری صاحب کی نہایت ہی رقت آمیز دعا ہوئی تھی، وہ بھی الحمدللہ ایک اچھی محفل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ختم بخاری کا جلسہ بھی ہوا، اور پھر امتحانات سالانہ بھی ہوئے۔ ہم نے جب بلانے کی بات آئی، اسکول کو اجازت ملی، تو ہم نے نیچے کے درجوں کو پہلے بلایا، کیونکہ آن لائن میں ان کے ساتھ سرمغزی زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ پھر یہ کہ اگر یہ 2 مہینے 2.5-3 مہینے اساتذہ کے آغوش تربیت میں رہیں گے، تو جو بنیاد ہے وہ اگر کمزور رہی آن لائن کے، تو یہ تھوڑی سی تلافی اور تدارک کی ایک شکل تھی۔ تو ہم نے پہلے فارسی اول، فارسی دوم، عربی اول، عربی دوم والوں کو بلایا، پھر دورہ حدیث شریف والوں کو، پھر تخصصات والوں کو۔ امتحانات بھی اللہ کے فضل، اس کی عنایت اور آپ کے جو حضرات اساتذہ کی توجہات اور محنتوں سے امتحانات بھی بہت ہی عافیت کے ساتھ پورے ہوئے، اور جیسا کہ آپ حضرات نے سالانہ دستار بندی میں بھی
اجلاس میں بھی شرکت کی، جس میں گزشتہ سال کی تکمیل کرنے والے جو ہیں طلبہ عزیز اور فضیلت کی سند پانے والے طلبہ عزیز کو بھی بلا لیا تھا۔ 95 طلبہ عزیز ٹوٹل تھے جو آج امت کے نام جامعہ فلاح دارین نے پیش کیے ہیں، گزشتہ سال کے 42 اور اس سال کے 53، اور اس کے علاوہ قراءت کی تکمیل کرنے والے، تخصص فی الادب میں جو ہیں تکمیل کرنے والے یا افتاء کی تعلیم حاصل کرنے والے، یہ الگ ہیں۔ الحمدللہ جلسہ بھی حسن و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، حضرات اکابر کی سرپرستی میں، ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں وہ پورا ہوا، اور طلبہ عزیز عافیت کے ساتھ، مہمان بھی اپنے گھروں کی طرف اس وقت وہ رواں دواں ہیں۔ کچھ طلبہ عزیز 15 روز یہاں رہیں گے انشاءاللہ، جن کے صبا، ثلاثہ اور عشرہ کی تکمیل ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اطراف و اکناف کے جو طلبہ عزیز ہیں عربی اول دوم کے، وہ بھی اجازت چاہ رہے تھے، وہ بھی انشاءاللہ رہیں گے، اور حضرات اساتذہ ان کی تربیت تعلیم کا فکر فرمائیں گے۔ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشی اور یہ کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء و احسن العطاء۔ جی ناظرین، یہ بہت اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے، چونکہ اندیشہ بھی پھر سے یہ لگ رہے ہیں کہ آئندہ سال بھی کچھ اس طرح کے حالات رونما ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ آن لائن کا جو سلسلہ آپ لوگوں نے سنا ہے، یقیناً یہ قابل تقلید ہے تمام مدارس اور مکاتب والوں کے لیے، اور اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت اہم اور خاص ملاقات ہماری چونکہ اس حیثیت سے رہی ہے کہ ہم جو ہے تو گجرات کے سفر پر ہیں، اور جامعہ میں الحمدللہ ہم 2 دن سے قیام طعام کے ساتھ میں ہیں، حضرت کی جو ہے تو مہمانی میں ہیں۔ اللہ حضرت کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے ہم حضرت سے تحفظ دین میڈیا کے تعلق سے اور تمام کام کرنے والوں اور جو بھی ہمارے خدمات ہے، مشن ہے، اس کے تعلق سے حضرت سے کچھ دعائیں اور ہم نصیحتیں لینا چاہتے ہیں۔ حضرت سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ نصیحت فرما دیں۔ میڈیا کے سلسلے کی باتیں اور میڈیا کیا رول ادا کرتا ہے، اس سلسلے کی باتیں حضرات اکابر سے آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، لیکن یہ جو تحفظ دین میڈیا سروس ہے، ماشاءاللہ اس کی رودات پڑھ کر بڑی ہی مسرت، بڑی ہی خوشی ہوئی۔ مختلف قسم کی تحریکات اس میڈیا کے ذریعے جو ہیں چل رہی ہے، اور بہت سرگرم پیمانے پر وہ چل رہی ہے، جیسے تحریک تحفظ ختم نبوت ہے، تحریک تحفظ ناموس صحابہ ہے، تحریک تحفظ دین ہے، تحریک تحفظ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ کئی تحریکات، دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے، اور اصلاح معاشرے کی تحریک ہے، رد فرق باطلہ کی تحریک ہے، اور تصوف و سلوک کی تحریک ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اس میڈیا سروس نے دین و شریعت کی جو تحریکات اور جو آپ کے جو ہیں مختلف میادین ہو سکتے ہیں، ان سب کو انہوں نے اپنی میڈیا سروس میں جو ہیں سمو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی، میں نے جب رودات دیکھی اور پڑھی تو میرے تو استعجاب کی انتہا نہیں رہی کہ ناظرین کی تعداد تقریباً 100 کروڑ ہے، اور جو آپ کے جو ہیں پیروکار ہیں، فالوورز، ان کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے، اور 100 سے زائد ملکوں میں یہ سروس دیکھی جاتی ہیں۔ ہم نے بھی کئی بار مولانا نعتیں وغیرہ اس کے حوالے سے سنی ہے، دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کام کرنے والے تمام ہی افراد کی قوا اور صلاحیتوں میں خوب برکت نصیب فرمائیں، اور خلوص کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ، اور اس میں جتنے وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دست غیب سے انہیں پورا فرمائیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ میڈیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں وہی جو آپ کے جو ہیں شعر گوئی ہوا کرتی تھی، وہ ایک میڈیا ہی کی شکل تھی،
جس کے ذریعے کسی کی منقبت کو بیان کیا جاتا تھا یا کسی کی مذمت ہوتی تھی یا کوئی آپ کے جو ہیں بات لوگوں تک پہنچانی ہو تو لوگ جو ہیں اس وقت زمانۂ جاہلیت میں اپنے اشعار یا اپنی باتوں کو لکھ کر کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیتے تھے اور وہ جو ہیں کچھ ہی وقت میں لوگوں کے درمیان وہ پھیل جاتی تھی۔ اب چونکہ ادوار بدلتے رہے، اب پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اب یہ سوشل میڈیا جو سیکنڈوں میں یہاں کی خبر آپ کے جو ہے وہاں اور وہاں کی خبر یہاں، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پورے عالم میں آنن فانن خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہے یہ پورا وفد جو شریعت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور ناموس صحابہ کی تحفظ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے تحفظ کے لیے اور علم دین کے تحفظ کے لیے اور سنت کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ ان کی قوا میں خوب برکت نصیب فرمائے، خوب سے خوب برکت نصیب فرمائے۔ اور جب میں نے رودات دیکھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ملک کی عبقری شخصیات نے آپ کے جو ہیں وہاں حاضری دی ہے ان کے دفتر میں، اور ان کی دعائیں، ان کی سرپرستی انہیں حاصل ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اتنی عبقری شخصیتوں کی انہیں سرپرستی حاصل ہیں اور ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کام ترقی کرے گا ہی کرے گا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی یہاں آمد کو بھی قبول فرمائے، ان کی خدمات اور حسنات کو بھی قبولیت کے زیور سے آراستہ فرمائے، دین دونی رات چگنی ترقیات سے انہیں بہرور فرمائے۔ میں مکرر سے کرر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے بھی ہم دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جامعہ فلاح دارین یہ آپ ہی کا ادارہ ہے، موقع بموقع تشریف لائیں اور ہمیں ضیافت کی سنت ادا کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ حضرت مولانا نے قیمتی نصیحتیں اور دعائیں دی ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ آخر دم تک اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔